بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کس طرح فرماتے تھے؟ اسی طرح صحابہ کرام ہوں، اولیاء صالحین ہوں، یہ ہستیاں سفر کس طرح کرتے تھے؟ جب سے ہم نے اپنے اکابرین انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء صالحین کے مسنون طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس دن سے ہم لوگ بدحال ہو چکے ہیں اور آئے روز حادثات کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو سفر کرنے کا مسنون طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم سفر میں کس طرح حادثات اور آفات اور بلیات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سفر کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے، تو جب آپ سواری پر قدم رکھیں تو آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جب آپ سواری پر بیٹھ جائیں تو پھر آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد پھر آپ یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھیں الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 31 مرتبہ یا 41 مرتبہ آپ پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر جب سفر جاری ہو جائے تو سفر میں دوران سفر جب کسی چیز کا خوف طاری ہو جائے اور وہ خوف آپ کے دماغ سے دور نہیں ہو رہا تو اس وقت آپ پڑھنا شروع کر دیں یا حفیظو، یا حفیظو، یا حفیظو۔ اس کا آپ پھر ورد کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے دل و دماغ سے خوف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص سفر کرنے سے پہلے 1 مرتبہ سورۃ علق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس سورت کو مکمل آخر تک پڑھ لے یا اس سورت کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو تمام سفر بآسانی طے ہوگا اور راستے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی اور وہ شخص ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات بلیات سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جب کوئی شخص سفر کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے دل و دماغ میں یہ خیال دوڑنے لگ جائے کہ میرا پیچھے گھر بھی ہے، دکان بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بچے بیوی بھی ہیں، تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ تو یہ دماغ میں خیال آئے گا تو خوف طاری ہوگا، پریشانی آئے گی۔ تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر میں 7 مرتبہ پڑھے یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو۔ یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر اپنی دکان ہے تو دکان پہ پھونک مار دے، اگر گھر میں بیوی بچے ہیں تو ان پر پھونک مار دے۔ اس کے علاوہ کوئی مال ہے، کوئی جانور ہیں تو ان مال پر، جانور پر بھی اس کی پھونک مار دے، یا اسی طرح گھر کی مکمل فیملی کہیں جا رہی ہو سفر پہ، جیسے سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی ہمسائے رشتہ دار کی شادی پہ جاتے ہیں تو گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے، گیٹ کو تالا لگاتے ہوئے یہ وظیفہ یا رقیبو، یا رقیبو 7 مرتبہ پڑھ کر وہاں پھونک مار دے گا تو انشاءاللہ ہر قسم کے چور، ڈاکو، درندے سے وہ گھر، اس کی دکان اور اس کے بیوی بچے، تمام مال و متاع محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جب سفر جاری ہو جائے، گاڑی میں ہے، بس میں ہے، کار میں ہے، موٹر میں ہے، جہاز میں ہو، تو وقتاً فوقتاً 5 سورتوں کو لازمی پڑھے۔ وہ 5 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون،
یعنی صورت الکافرون، اس صورت کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 صورت نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کے بعد صورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صورت فلق قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے بعد صورت والناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ ان 5 صورتوں کو دوران سفر وقتاً فوقتاً پڑھ لینا، انشاءاللہ ہر قسم کی آفات، بلیات سے، حادثات سے، جیسے چوریاں، ڈکیتیاں یا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان تمام پریشانیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ایک ضروری بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان صورتوں کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون۔ اس صورت کو مکمل کریں آخر تک۔ جب یہ صورت ختم ہو رہی ہو اور اس کے بعد آپ صورت اذا جاء نصر اللہ پڑھنا چاہیں تو یہ قل یا ایھا الکافرون صورت ختم کرنے کے بعد آپ نے خاموشی اختیار نہیں کرنی، بلکہ اس کے بعد فوراً آپ نے بغیر سانس توڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 5 صورتیں پڑھنی ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: جبیر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سفر میں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صورت میں، حیات میں سب سے بہتر نظر آؤ، اور توشہ سفر یعنی سفر کا خورد و نوش، کھانے پینے کی اشیاء جو ہوتی ہیں، ان میں تم سب سے خوشحال نظر آؤ؟ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، یہ 5 صورتیں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں، اے جبیر ان 5 صورتوں کو اپنے سفر میں پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں بہت مالدار تھا، مگر جب میں سفر میں ہوتا تھا تو سب سے زیادہ بدحال اور تنگ دست ہو جاتا تھا، یعنی سفر مجھے راس نہیں تھا۔ لیکن جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 صورتوں کے پڑھنے کا حکم فرمایا اور میں نے ان 5 صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا، تو میں پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال رہتا تھا۔